اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا جب ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام عدنان شاہ تھا۔ وہ بظاہر بڑا طاقتور، امیر اور باوقار تھا، مگر اس کے دل میں غرور اور تکبر کی ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس نے اسے عام لوگوں کے دکھ درد سے بے حس کر دیا تھا۔ وہ اپنے محل کے بلند دروازوں کے پیچھے رہتا، جہاں سونے چاندی کی چمک تو تھی مگر انسانیت کی روشنی ماند پڑ چکی تھی۔ رعایا اس سے ڈرتی تو تھی مگر دل سے اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی رعایا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وزیر دانا تھا، اس نے عرض کیا، حضور، اگر آپ واقعی سچ جاننا چاہتے ہیں تو بھیس بدل کر عوام میں جائیں، تبھی حقیقت سامنے آئے گی۔ بادشاہ کو یہ بات کچھ عجیب لگی مگر اس کے اندر ایک تجسس بھی جاگا۔ چنانچہ اس نے ایک سادہ لباس پہنا، چہرے پر نقاب ڈالی اور ایک عام مسافر بن کر شہر سے باہر نکل پڑا۔ چند میل سفر کے بعد وہ ایک ویران راستے پر پہنچا جہاں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ تھکن اور بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے چند مسافر نظر آئے جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی روٹی اور پانی بانٹ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن کے باوجود سکون اور قناعت جھلک رہی تھی۔ بادشاہ نے ہچکچاتے ہوئے ان کے قریب جا کر کہا، بھائیو، کیا مجھے بھی تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ میں کئی گھنٹوں سے بھوکا ہوں۔ مسافروں میں سے ایک بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، آؤ بھائی، اللہ کا دیا سب کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اپنی معمولی سی روٹی بھی اس اجنبی کے ساتھ بانٹ لی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ خود غریب ہیں مگر پھر بھی دوسروں کے لیے دل میں جگہ رکھتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ان سے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہم سب مسافر ہیں، زندگی کے راستے کے مسافر۔ کوئی اپنے رزق کی تلاش میں ہے، کوئی اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہا ہے اور کوئی صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، کیا تم اپنے بادشاہ سے خوش ہو؟ یہ سوال سنتے ہی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک نوجوان نے دھیمی آواز میں کہا، بادشاہ طاقتور تو ہے مگر ہمیں اس سے کوئی خاص امید نہیں۔ ہم تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ اصل بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ ماری ہو۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی رعایا اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ صرف خوف کھاتی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مسافروں نے وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ بھی ان کے ساتھ لیٹ گیا۔ رات کے کسی پہر بارش شروع ہو گئی۔ سب نے مل کر ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی۔ کسی نے اپنے کپڑے دوسرے پر ڈال دیے، کسی نے درخت کی شاخیں جمع کر کے پناہ بنائی۔ بادشاہ نے پہلی بار دیکھا کہ مشکل وقت میں انسانیت کیسے جاگ اٹھتی ہے۔ صبح ہوئی تو سب مسافر اپنے اپنے راستے پر چلنے لگے۔ بادشاہ بھی ان کے ساتھ کچھ دور تک گیا۔ راستے میں ایک بوڑھا مسافر پھسل کر گر پڑا۔ بادشاہ نے فوراً اسے سہارا دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہارا دل بہت نرم ہے، اللہ تمہیں بڑا مقام دے گا۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل میں اتر گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اصل عظمت دوسروں کی خدمت میں ہے، نہ کہ تخت و تاج میں۔
جب وہ واپس اپنے محل پہنچا تو اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اب وہ اپنی رعایا کے لیے دروازے کھول دے گا، ان کے مسائل سنے گا اور انصاف کرے گا۔ اس نے غریبوں کے لیے کھانے کے انتظامات کیے، مسافروں کے لیے سرائے بنوائے اور بیماروں کے لیے علاج کی سہولت فراہم کی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ وہی بادشاہ جو پہلے غرور میں ڈوبا ہوا تھا اب عاجزی اور خدمت کی مثال بن گیا۔ ایک دن وہی بوڑھا مسافر دربار میں آیا۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے تمہیں اسی دن پہچان لیا تھا جب تم ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود سچ کو پہچانو۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، آپ لوگوں نے مجھے وہ سبق سکھایا جو کوئی کتاب، کوئی استاد نہیں سکھا سکا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان بنو، کیونکہ بادشاہی عارضی ہے مگر انسانیت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے کبھی اپنے غرور کو واپس نہیں آنے دیا۔ وہ ہر مسافر، ہر غریب اور ہر ضرورت مند کو عزت دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اصل طاقت دلوں کو جیتنے میں ہے، نہ کہ انہیں دبانے میں۔ اور یہی اس کہانی کا سبق ہے کہ انسان جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے دل میں عاجزی اور دوسروں کے لیے محبت نہیں تو اس کی عظمت ادھوری ہے، مگر اگر وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھ لے تو وہی اصل میں کامیاب اور عظیم انسان ہے۔ ناظرین، ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازم بتائیں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔